دیکھو بات اتنی ساری ہے کہ مثلاً چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو تکلیف آتی آ رہی. کوئی شخص اگر کھانی تکلیف معمولی سی کوئی آ گئی, تکلیف کو علاج کے حوالے کرنا ایک طریقہ ہمارا. یہ تکلیف ہم کس کے حوالے کرتے ہیں؟ علاج کے. اگر ہم کو ایسا موقع سمجھ آ جائے اس تکلیف کو لگے حوالے کر دو, علاج سے نکال کر دوسرے کے حوالے کیے بغیر چلو اللہ کے حوالے کر دیا جائے, تو پھر آپ اس تکلیف کے رہتے ایک رات سے بھون دیتے ہو خداوند تعالیٰ. کوئی کام کسی غم کا آمنا سامنا ہو گیا اور غم کے اندر اگر آپ نے سجدہ شکر کر دیا کہ تیری مرضی غم ہے, چلو میری بھی مرضی یہی تھی, چلو کاٹ لگا لو, اپنی مرضی بھی یہی ہے, تو غم جو ہے نا آپ کو ایک خاص بندگی کا مقام چھڑا گیا. جانا ضرور ہے یہاں سے, بس جانے سے پہلے 2-4 حرکتیں ہیں جس سے آپ دین بنا لیتے ہو. حرکت عمل یہ سب کچھ ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں رہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا بات کہ اپنے تو اپنا وجود جو نہیں ہوتا, اور اس لیے پھر ہم نے جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چیز اپنی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی طرح سے ان چیزوں کو امانت میں کیا استعمال کرو, لفظہ چھوڑ وہ کرنے کا خیال کو, تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقام کیا ہے. تو آپ غم میں سیدھا کرنا اللہ کا تقرر ہے, تکلیف میں سیدھا کرنا, تکلیف کو پھر اور چھپانا دنیا کی نگاہ سے اللہ والا کا کام ہے. کیا ہے؟ آپ کی تکلیفوں کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا ہے, کیونکہ تکلیف جو ہے یہ ایک راز ہے چٹھی جو آپ کو خاص بھیجی ہے اس نے اللہ نے. اب یہ راز جو ہے نا دنیا پر آج کام نہ کر, اس راز کو صحیح من مراد بنا لے. تو اپنے غم کو چھپانا یہ بھی الہیات کا راستہ ہے. خوشی کا ذکر کرنا یہ بھی الہیات کا راستہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا, میں نے پہلے بتایا, وہ شخص اللہ کے قریب جاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کا احسان کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ احسان. اپنی زندگی کو اپنی اچیومنٹ کی بجائے اللہ کا احسان کہتا ہے. کیا لو اچیومنٹ آپ کی ہے, اس کا احسان سمجھو, بس زندگی بندی یار بلانے یہ تیرا احسان ہے. جو کچھ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں وہ اس کا احسان, جو آپ کا حاصل ہے اس کا احسان. آپ کو بات نہیں, اگر آپ کی زندگی میں کچھ آپ بھی کوئی لطم کی بات ہے تو یہ اس کا احسان ہے. احسان اسا مانو, شکر ادا کرو. ایک وقت آئے گا جس کو آپ غم کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک الگ قسم کا احسان ثابت ہوگا, اور یہ بڑا احسان ثابت ہوگا. جی میں بتا رہا ہوں, اس لیے جن کو آج غم کہہ رہے ہو, تکلیف کہہ رہے ہو, اس پر بھی شکر شروع کر دو. یہ بھی ایک راستہ بند ہے. تو اپنی زندگی کو شکر کے راستے سے الہیات کو طے کراؤ. کیا کرو؟ شکر کے راستے سے طے کراؤ. اور اللہ کریم کا ارشاد ہے جس نے شکر کیا اس تو ہم نے کیا کیا؟ بڑھا دیا. یعنی کہ تم شکر کرو اور ہم نعمت کو بڑھا دیں. اس کی 2 تفسیریں کی بزرگوں نے کہ فقیر تقرب کا جو تکلیف کی شکل میں آیا, شکر کرتا ہے بن جاتی ہے, تقرب بن جاتا ہے. اور دنیا دار اور غلطیوں پر شکر ادا کرتا ہے, رشوت کے شکر ادا کرتا ہے, اسے کہتے ہیں اللہ پہ اس کو بڑھا دیے, کر لو اب بات, نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے شکر کرنے والا یہ کسی سے پوچھ لے کہ میرا شکر جو ہے وہ کسی گناہ کا تو نہیں ہے, کیونکہ بننا ضرور ہے. اس نے جس چیز پر شکر کر رہے ہیں وہ بنے گا ضرور. گناہ پر تو شکر نہیں کر کر گئی, انہیں یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے بزرگوں کی. جس کا تم شکر ادا کر رہے ہو وہ غلطی تو نہیں تھی, گناہ تو نہیں تھا, ناجائز تو نہیں تھا, ناروا تو نہیں تھا, غلط شاید تو نہیں تھی, شکر کرتے بڑھ کر گیا لیکن غلط تھا. اس لیے جس چیز کو تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے, شکر ادا کرو گے وہ بڑھے گا. اس چلتے کہ یہ طے کر لو, گلے پہ لاؤ. یہ کتاب یہ بدو کتاب فاضل نہیں آپ لوگ. ہاں یہ راستہ اللہ کریم کا. جس بندے کو
اللہ کریم کے راستے کی خیر پیدا ہوگی، یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کریم نے اس کو عطا فرمائی۔ غیر کے دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ کے بندوں سے ملنے کی آرزو، اللہ کی کتاب کو دیکھنے کی تمنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم اپنے راستے کی آرزو ہی عطا کرتا ہے، جس کو اس کے راہ کی آرزو ہوگی اور اس کے ساتھ ہی وہ اصل آرزو چل پڑتا ہے، ساتھ چلتا ہے۔ آپ ایسے نا یعنی کہ آرزو بھی دیتا جا رہا ہے، بس آرزو تم سمجھ صرف آرزو ہے، نو ساتھ ہے، اصل آرزو ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خواہش کے ساتھ ہے، آرزو کے ساتھ ہے۔ دور تو جانا نہیں ہے آپ نے کہ کچھ اور لڑانی ہے نا، جس کی جتنی آرزو مکمل ہوتی جائے گی اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے شعر سنو گھر کا کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ کہیں تلاش نہیں کرنی، اپنے آپ میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں، کیونکہ تلاش کرنے والا ہی اصل تلاش خود ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی شکل وہی ہے جو آپ کی شکل ہے، آپ بات میں رہتے ہو، تلاش کرنے والا خود ہی وہ ہے۔ اس سفر کے اندر جو تنہائی ہے، یہی آشنائی ہے، ہاں ہی آشنائی ہے۔ اس کے اندر رفیق کے سفر آپ خود ہی ہو اپنے، اور ایک مقام پر آتے ہو کہ آپ خود ہی ہو، اور خود ہی آپ ہم سفر ہو، اور خود ہی آپ اپنی منزل ہو، اپنی منزل بھی آپ ہی ہو۔ بس اللہ کریم آپ کو آپ کا اپنا سفر عطا فرمائے۔ یا کا سفر ہے، یہ اس کا سفر ہے، اپنا سفر اس کا سفر ہے۔ یہ کبھی غور کرو نا کہ یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو بنانے والا وہی اللہ ہے، رب اللہ۔ کیا پروڈیوسر ہے اور کیا پروڈکٹر ہے، سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا اس نے اپنے خاص فضل کے ساتھ آپ کو اس زمانے کے میلے پر روانہ کیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، اور پروڈیوس کیا، ساتھ آپ میلہ دیکھنے کی صلاحیتیں دی، کہیں نگاہ دے رہا ہے، کہیں کھان دے رہا ہے، کہیں لطف دے رہا ہے، کہیں اور آسانیاں دے رہا ہے۔ جب بچہ ہے، شعور نہیں ہے، ماں باپ بیچارے سر پر آ رہے ہیں، اس کے چوٹ نہ لگے، جھاڑ کرو یہ، اور بلکہ آج تک ہی کرتے آ رہے ہیں، یہی بات ہے نا، یہ ہے واقعہ۔ اللہ کہیں نے بھیجا، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے خاص معینہ وقت کے لیے بھیجا، جاؤ ہوگا یہ میلہ دیکھ کے آؤ، اس کا فضل کا میلہ ہے، دیکھو۔ اور اس کے اندر دیکھو کہ سیری بالارض ہے، پنجرو کیا پتہ نہ آپ کی بدل مقذبین، اپنی جھوٹوں کیا مقام دیکھو کیا ہوا، ویرانیاں چھوڑ گیا، دلے کمانی آج آنی نکلے تارے، کیا آپ کے وہ بادشاہ کا دیکھو، قلعہ دیکھو، او یہ قلعہ دیکھو، یہ مال دیکھو، یہ مراجہ دیکھو، یہ وہ دیکھو، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کدھر ہے، تو سارے بادشاہ دعوت۔ اور اس کے مقابلے میں اس کے بادشاہ کو دیکھو، یہ بزرگ آیا لاٹھی لے کے، دادا صاحب پیدل ہی آیا، غزنوی تھے، تو غزنی سے چلتے چلتے پہلے لاگے لاہور میں آ کے بیٹھے، یہاں رکھ کے بعد شہر کی دیوار کے ساتھ بیٹھے، ہمیں یہاں کوئی نظارت نہیں کسی کا کر رہے، آرام سے بیٹھے ہیں، پیسہ بھی تو ہے تو نہیں، نہ اپنی کرنسی نہ غیر کرنسی، سیدھی سیدھی آئے وہاں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ لوگ چوتھے دن رونے لگی، شرح مہینے ملے پہ شہر جو ہے نا اجازت میں شروع ہوا، اور آج رات کے ملے پہ پروسیس میں چل رہا ہے آج تک۔ آدمی تھے کہ کون تھے، ایک ملہ تھا کہ بہت سارے ملے تھے، ماں بات سمجھ ہے نا، ادھر سے ایک آدمی پھر لے کے آگے چلتا ہے، اور لکڑی نوالو پاکستان سے چلے، وہاں سے آئے تھے رہے دادا اسلام کے لگ جہاں چار دن رہے، واقع ہوا، چل پڑے۔ او جا کے اس زمانے میں جب پرتھوی کی حکومت عروج پر تھی اور محمد غوری کو اسے مار مار کے نکالا تھا، پرتھوی راج رائے پتورا اور قائدہ بھی وجہ کے بیٹھ گیا رام، اور جناب رام سے بیٹھے، پرتھوی راج کی سلطنت ختم، غوری کو دوبارہ بلایا گیا،
اور اس کو بات سمجھا دی گئی کہ جو تھا نا جہاں اس کا اپنے روحانی مقام رائے پتھورا کا پرتھی راج کا فائنل ہو گیا، وہ زمین کی تنابے اس کے بعد تھی نا جو جگہ کے بعد لو وہاں تو قائد جا کے بیٹھے غریب آدمی لے کے غریب نواز. ہم ویسے نہیں وہاں جا کے بدلے تھے کلاس کا مقام آج بھی انگریز آپ کی کتابوں میں لکھ گیا ہے کہ ہم اس ہندوستان میں ہیں جہاں گریو انڈیا رول کر رہی ہے. ویئر گریو از رولنگ انڈیا. ہم کیا رول کریں گے؟ گریو جو قائد صاحب یعنی آج بھی وزیر وہ مقام ہے ایک آدمی. اور آپ سنسیئر لوگ ہیں نا، آپ کے اپنے اندر سنسیئرٹی ہونی ہے، اپنی سنسیئرٹی میں لگا وہ آج بھی بدلے گئے وہ موجود ہے. آج بھی وہ پیدا کر سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ آج بھی ہو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ہو سکتا ہے واقعہ. اسی یقین کرو. اور آپ کے اندر جاتے جاتے ایک جیب سے ایک نئی پرچی نکال لیتے، نئی آدمی نکال لیتے، دور ہو گیا اللہ کے پاس جا رہے ہو، ارے ہم پھر اللہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں، کام ہو گیا چلے ایک منٹ ضرورت اللہ چاہیے، 2-4 کام ہی کر دو. مطلب یہ ہے کہ آپ دیدار کے لیے جاؤ گے نا، بلکہ آپ کے ملنے کے لیے آئے ہیں، ملتے ملتے کوئی تو کچھ کام لے لو. یہ آپ کی مجبوری ہے. اس لیے آپ نے آپ کو سیدھا کرا اللہ کے حوالے کر دو. تو سیدھا کیا خیال ہے؟ اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ آپ کا مہربانی کرے. آپ کو بات پوچھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ ماننا، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں بس. اور اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہے. تیزی الحمسی ہے کہ جواب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم یا کہ نہ بدو یا تیرے دسترا تم مدد تعلیم مانگتے ہیں. اب مدد کیا مانگی ہے؟ یہ راز ہے، اسی سے مدد مانگنا. یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ 10 روپیہ کے اتنے مانگو، 10 روپیہ بلے سے مانگ رہے ہو. ابھی بات سمجھے کیا اللہ تو مجھے نہیں کرنا، یہ تو چھوٹے آپ کیا ہے اس سے مانگنا کس بات کی مدد ہے؟ کہ یہ میرے مانگتے تیری سے دعا پہ راستہ رات. اللہ کہتے اللہ راستہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ہی کہ میرا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ راستہ جن پر ہمیں نام کیا جو اللہ کا راستہ پھر بندوں کا راستہ نکلا ہے. یعنی کہ جن پر ہمارا انعام ہوا ان کا راستہ دیکھو، جن کا ہمارا غضب ہوا اس کو بچو. تو یہ ساری بات حل ہوگی. کیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کسی میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنی. اور ایک مقام پر خود کہتا ہے آج میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تم کتابوں بھی آپ واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ. اللہ پوچھ رہا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. لو اللہ کہہ رہا ہے پیارا باپ کا پیارا بیٹا تھا، دونوں ہی پیغمبر تھے، مجھے بڑے پسند تھے. کیا کہتا ہے؟ میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا. کیا کہہ رہا ہے؟ بہت خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں، باپ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئے دونوں ہی پیغمبر اور شاندار پیغمبر. مجھے کتنا بڑا خدا ہے اللہ کہتا ہے. کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ محبت ہی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے برعکس جانے والوں سے محبت ہی غیر اللہ ہے. براہ راست اللہ سے محبت نہیں ہے. بات میں نہیں ہے اللہ کی محبت کا دسترخوان بچ گیا. یہ دیکھ لو کہ آپ نے ان لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے آج جن کے ساتھ آپ کو آمد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت تو پھر آپ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے اطاعت کرو، حضور پالتے ہوگی. جو بالکل اللہ پھر اللہ تم پسند کرے. یہ اللہ کی محبت اطاعت ہے، حضور پاک ہے. اللہ بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے کہ میری محبت جو ہے کہ میری محبت تم سمجھ نہیں سکتے. میں مخلوق ہوں دوسری میں، میں اور میرے فرشتے ہم مخلوق ہیں. اچھا اس لیے اگر تم محبت تو کرو تو مجھ سے میں جان لوں تو میرے محبت کے راستے رہے تو مجھے محبت کرو، اطاعت کر لو، اب پھر وہ میرے پاس ہی آ جائے گی بات. ورنہ مطلب اللہ اور اس کے پیچھے دور ہوں مخلوق ہے. اللہ خود بتاتا ہے. اب کسی کا میں ترک نہیں بتا دیا، میں میرے پیچھے
ان اللہ وہ بھی تبلا کر نبی یہ تو کہا کہ تمہیں کیا ہے ماں والے تم بھی یہ کام کرو. تو دعا کہ اللہ کا راہ بڑا ہی خان ہے. اللہ کا راہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ حضور کے آچاننے والے ماننے والوں کا راستہ ہے. کہ اللہ سے مدد نہیں تھان چیز ہونی, اللہ ہی وکیل ہے. وہی بات یہ اتنی واؤ دی, مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرما دی ہے کہ غیر کون تھا اور اپنا کون ہے. غیر وہ جس کی نیت جان ٹھہرنے کی ہو, اپنا کون جس کی نیت نکلنے کی ہو. نتبہ کان ہے, کیا مطلب ہے کہ بھی بار اللہ نے بلا رہا ہے تو آپ ابھی جانوں کی رجسٹریاں لے آؤ, آج تیز کر دیں گے, جان قربان کر دیں گے. ان کا تو جا میرے دور کا کام ہے. جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ غیر اللہ ہے, اور جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اللہ کی طرح وہ اللہ والا ہے. مطلب کا فرق ہے. منکم تمہیں میں تو لوگ ہے من یرید دنیا اور منکم من یرید الآخرہ. تم اس لوگ دنیا کی طلبگار ہے اور آخرت کی طلبگار ہے. وہ ہے کہ آخرت جو ہے دنیا کے برکنے کے لائی کرنا حقیقت. اور اگر تیرے پاس اتنی دنیا ہے تو مبارک ہے, اب دنیا سے آخرت بنا لے. کیا کہو, دنیا سے آخرت بنا لو. اگر تیرے پاس کچھ دماغ ہے تو اللہ کی راہ میں لگا, نیکی اللہ کی راستے میں لگا, پیسہ اللہ کی راہ میں لگا. جو تیرے پاس عبادت کے ذرائع کا دور ہے. بات سمجھ آ گیا آپ کو. تو وہ روزہ کمی بیچی جاتی ہے, کل کسی مسجد کے اندر روزہ لاگو کر دو. بتا بغیر نیکی, نیکی اپنی مجبوری کا خفیہ اعلان بتانا نہیں ہے. کیا کہا, اپنی مجبوریوں کا خفیہ اعلان. یہ دیکھیں, جس نے اپنے گناہ پر خود پردہ ڈالا اللہ اس پر بہت راضی ہوا. کیا کہا, اپنے گناہ سے یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میں اتنی چھپا لیا کہ تیری دنیا میں گناہ جو ہے مشہور نہ ہو. میں اپنے گناہ نہیں ظاہر کرتا, بات نہیں نا, تاکہ دنیا کے اندر گناہ کا پراپگنڈا نہ ہو. بس اپنے گناہ کو اس حد تک چھپا لو. گناہ کو چھپانا بھی نیکی ہے. اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ, یہ بھی نیکی ہے. آسان بات ہے. کیا بات ہے, اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ, یہ نیکی ہے. کیونکہ آئندہ جب اللہ معاف کرنے لگے دوسرا کہ یہ اس کے باقو کیا, اس لیے گناہ کو گواہ سے بچاؤ. آپ سے گناہ کو گواہ سے بچاؤ. بس اپنے اللہ کے ساتھ اپنا محبت پتہ کرو. اللہ اتنا ہے کہ اسے کسی ٹینشن نہیں لینی, معاف کرو کہ نہ کرو. آپ نے معافی مانگی, اسے معاف کر دیا. یہ پوچھنا ہے کیا مطلب نے اللہ سے. ہاں ایک بات ہے کہ اللہ معاف کب کرتا ہے, جب آپ اپنی زندگی کے تمام حاصل میں کسی چیز کو اللہ کی راہ میں روکو. یہ دو کچھ اور حاصل ہے, یہ اللہ نے یہ آپ کا ہے, جو چیز مرغ کھا دے وہاں گلا نہ ہو. معاف ہوگی, وہ تو ہمیشہ سے معاف کرتا رہا ہے. میں نے کہا کافر ہے, لیکن تب کہ میرا مومن ہو گیا. ہوتا رہی ہے تھا. تلوار لے کے آ رہے ہیں, تلوار کے واقعے سے پہلے اسلام کے خلاف ہے, اور کلمہ کے بعد اسلام کی عادت ہے. چاہ پوری اللہ کا احسان. تو اللہ تعالیٰ اچھا کافر ہونا اس سے اچھا مومن ہو جاتا ہے. برے کافر کو تو پھر مومن میں نہیں بنایا جاتا. بات نہیں آئی. تو آپ اپنے طور پر اللہ کریم کو تنہائی میں یاد کرو اور اپنے توبہ تنہائی میں کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان گناہوں پر جو آپ کا بوجھ بنے ہوئے ہیں, جن کا ذکر آپ نے کسی کتاب میں نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہو, ہاں بوجھ اتر جائے سمجھ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کچھ شادی پیدا کر دے آپ کے لیے, کیا کہ آپ کا حال جو ہے نا ہاتھ پچھاڑا ہو جائے. جس کا ہاتھ پچھاڑا ہو گیا اس کے لیے کتابی نشان دی ہے. تو آپ یہ آج کی یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہمارے اپنے عمل کی عبرت سے بچا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے عمل کا نتیجہ دے, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے عمل کے نتیجے سے بچا. کچھ بات جو ہم سے غلط ہو گئی ہے, تو جانتا ہے کہ وہ غلطی کسی وقت بھی درملا ہو سکتی ہے, ظاہر ہو سکتی ہے,
تو آتے تھے ابھی معاف کر. ہاں یا رب العالمین نے تو معاف کر دیا. آپ پر رحم فرما. اور آج کے دن کے حوالے سے یا رب العالمین ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. نیکی بھی ہو اور دنیا میں بھی ہمیں آسانی عطا فرما. دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو. یہی تمہیں دعا ہمیں سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو تو دنیا بھی بہتر ہو, دین بھی بہتر ہو. یعنی کہ ایسی زندگی کہ آپ بھی خوش رہو اور اللہ بھی خوش رہے. یا رب العالمین ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں, تو بھی راضی رہے, تاکہ زندگی جب گزارے خوشی سے گزارے, اور جب چھوڑنے کا ہوتا ہے خوشی سے ہم چھوڑ دیں. ہمیں زندگی سے مطلب پوری طرح خراب کر دے جا رہے. اور میرا دکھایا تو اچھی طرح دکھا. ناراض نہ ہونا یا رب العالمین, دور لوگ ہیں. آج اتنی بات ہے, آپ معافی دے دے. ناراضگی نہیں ہے.